السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہروپیہ ڈرامہ جو کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اور اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ایک نیا آئیڈیا اور ایک اچھوتا سا ایک یہ ڈرامے کا ہے، مرکزی خیال ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ایک ایسے شخص کی کہانی ہے کہ جو اپنے اندر بہت ساری شخصیات کو بسائے ہوئے ہیں اور کسی بھی موقع پہ اور کسی بھی ایک ریزن کی وجہ سے وہ اس کے اندر کوئی نئی شخصیت جو ہے وہ ایک دم سے حاوی ہو جاتی ہے اس پہ، اور وہ اپنے آپ کو وہی اسی شخصیت کے روپ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اور انداز بدل لیتا ہے اپنا۔ اب جب کہ اس کی یہ کردار ہے میکائل کا، جو کہ اپنے اس کے ساتھ جتنے بھی آج تک لوگ اس کی زندگی میں آئے ان سب کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ اس کے اندر اس کی شخصیت میں آ چکا ہے، اور اب جب کہ اس کی شادی زارا سے ہو چکی ہے اور زارا جو کہ اب آہستہ آہستہ سمجھنے لگی ہے اور اس کو اس کی شخصیت اس پر کھلنے لگی ہے اور اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے، اور جو وہ میڈیسن کھاتا تھا وہ محض ڈپریشن کی نہیں تھی یا انگزائٹی کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک جس کو میڈیکل کی ہسٹری میں پرسنالٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، وہ اس کا شکار ہے۔ اور وہ 9-10 لوگ ہیں جو کہ اس کی شخصیت کے اندر اس کے بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، اور وہ ان میں کھو جاتا ہے اور انہی کے انداز میں وہ بات کرنے لگتا ہے، انہی کے انداز میں وہ اپنی زندگی جینے لگتا ہے، لیکن یہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے اس میں واپس آ جاتا ہے اور اس وقت اس کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ پہلے کیا کر رہا تھا۔ اب جب کہ زارا کو یہ سب باتیں سمجھ آ گئی ہیں تو اس کے لیے بہت پریشانی ہو گئی ہے، اور بعض ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں اس کے لیے وہاں رہنا اس کو مشکل لگنے لگا، لیکن پھر بھی وہ بڑی باہمت لڑکی ہے اور وہ سروائیو کر رہی ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہ سب چیزوں کو سمجھ سکے۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوا کہ جب اس نے جاب کرنے کے لیے اس نے جوائن کیا، اس نے کہ میری چھٹی ختم ہو رہی ہے جاب کی، اور شادی کی وجہ سے جو میں نے چھٹی لی تھی اب میں دوبارہ جاب پر واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن اب میکائل نہیں چاہتا تھا کہ وہ جاب کرے، تو اس نے پہلے تو اس کو بڑے دھیمے انداز میں اس کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ زارا جو ہے وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ تیار ہو کر جب آفس جانے کے لیے نکلنے لگی تو سیڑھیوں کے درمیان میں آ کے میکائل کھڑا تھا، اور جیسے ہی زارا اس کے قریب سے گزری تو اس نے اپنا پاؤں آگے کر دیتا ہے، جس سے وہ الجھ جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو جاتی ہے، اس کے پاؤں میں فریکچر ہو جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر بہت خوش ہوتا ہے، اور اس کی ماں فوراً ہی وہاں آتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے، تو وہ دیکھتی ہے جب کہ اوپر سیڑھیوں میں میکائل کھڑا ہے تو وہ بڑا غصہ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، اور وہ بہت ہی مزاح خیز انداز میں مسکراتا ہے، اور پھر ہاسپٹل میں وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کے گھر والوں کے سامنے سب کے سامنے بہت پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اور اس وقت وہ بالکل بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ اسی نے کیا ہے۔ اور جب زارا ہوش میں آتی ہے تو وہ اسے صاف لفظوں میں کہہ دیتی ہے میکائل سے کہ تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، اور میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اپنے گھر جاؤں گی، اور پھر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ان کے گھر آ جاتی ہے۔ لیکن اب وہ اس سچویشن میں ہے کیونکہ یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا، اور اس سے پہلے سب اس کو سمجھا چکے تھے کہ وہاں شادی مت کرو اور یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، لیکن جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر اس کے باپ نے اسے کہا تھا کہ اب تمہیں اپنے اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا اور تمہیں وہاں پر نبھانا ہوگا، رہنا ہوگا۔ تو اب وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کے ساتھ کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ صرف وہاں پر اس کی ایک پھپھو کی جو بیٹی ہے جو اس کی کزن ہے اور اس کی دوست بھی ہے، اور جو کہ اس کو دیکھ کر سمجھ گئی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، تو وہ جب اس سے بہت زیادہ بات کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے اور کیا ہے، تم دونوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، تو وہ اسے اس وعدے پر کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گی، اس کو بتاتی ہے کہ میکائل جو ہے وہ ایک بیمار انسان ہے، وہ ذہنی طور پر بیمار ہے اور وہ
تو اس پہ وہ اس کی کزن بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب تم وہاں واپس نہیں جاؤ گی، لیکن زارا اسے کہتی ہے کہ نہیں، میں واپس جاؤں گی اور میں بہت سے سوالات ہیں میرے ذہن میں ان کا حل ڈھونڈنا چاہتی ہوں، اور میں جا کر دیکھوں گی کہ یہ سب میکائل کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تو اب میکائل جو ہے وہ آ گیا ہے اور اس نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو واپس اب گھر لے کر گیا ہے، لیکن اس کی جو والدہ ہیں انہوں نے اسے کہا کہ تم اب زارا جو ہے وہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ میرے روم میں رہے گی، میں اس کا خیال رکھوں گی، اور اس بات پر وہ بہت حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی ہے، میں اس کا خیال رکھ سکتا ہوں، لیکن ماں کہتی ہے کہ نہیں، یہ میرے پاس رہے گی۔ اور اب زارا جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ وہ، کیونکہ وہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار اور باشعور لڑکی ہے اور وہ ان سب چیزوں کو سمجھ بھی رہی ہے کہ یہ تو کیا وہ یہ کوشش کرے گی کہ وہ اس کو، جو کہ میکائل ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہمیشہ کتراتا رہا ہے اور اب بہن کے بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتا بلکہ وہ ان سے دور بھاگتا ہے، تو وہ کوشش کرے گی کہ زارا جو ہے وہ اس کا علاج کروانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور کیا اس کو وہ ساری مشکلات سے نکال پائے گی، جو اس کے بچپن کے جو ٹراما ہیں اور جو بچپن میں اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، جو ظلم ہو چکا ہے، جو کہ اب وہ آہستہ آہستہ کسی نہ کسی کی زبانی وہ یہ باتیں جو ہیں اب زارا تک پہنچ رہی ہیں، اور مختلف کریکٹر جو ہیں وہ آ کر اس کو میکائل کی شخصیت میں آ کر ڈھل کر وہ اس کو بتا چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہو چکا ہے، اور پھر وہ آخر پوچھ ہی لیتی ہے کہ وہ جس شخص کا ذکر کرتا ہے بہت زیادہ، آخر وہ ہے کون؟ تو اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ اس کا سوتیلا باپ تھا اور یہ بہت ظالم انسان تھا، اس پہ بہت ظلم کرتا تھا، اور اسی کی وجہ سے میکائل جو ہے وہ آج اس بیماری کا شکار ہے۔ تو کیا اب ہمدردی محسوس کرے گی زارا اور اس کو بجائے ایک ظالم انسان سمجھنے کے اس کو مظلوم سمجھ کے اس کا ساتھ دے گی اور اس کو اس مشکل سے نکالنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ ایک بہت ہی اچھا یہ ایک آئیڈیا ہے، اور کیونکہ لوگوں کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ذہنی بیماری کا شکار شخص جو ہے وہ ان سب چیزوں سے گزرتا ہے، ان مسائل سے گزرتا ہے، اور لوگ اس کو پاگل قرار دے کر اس کو پاگل خانے میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا علاج نہیں کرواتے، حالانکہ یہ علاج ہو سکتا ہے جیسے ہم باقی جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اسی طرح ذہنی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ تو ایک اچھے انداز میں یہ ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اگر اس سے کچھ لوگوں کو اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے میں مدد حاصل ہو سکے اور ان کو سمجھ آ سکے کہ انہیں اپنے ان مسائل کا حل کیسے اور کہاں ڈھونڈنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کے رائٹر، ڈائریکٹر اور اداکار جو ہیں وہ بہت کامیاب ہوں گے اپنی اس کوشش میں۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جس کا نام ہے بہروپیہ۔